تو انسان تو عورت کو چاہیے کہ دل کی معصومیت سے اپنے خاوند کا دل جیت لے. یہ دل کی معصومیت ہر خاوند کو اچھی لگتی ہے، اور جب خاوند کا دل سمجھتا ہے نا کہ میری بیوی دل سے بہت معصوم ہے، اس بیوی کو ہمیشہ وہ اپنی آنکھ کی پتلی بنا کے رکھتا ہے. جھوٹی عورت، کینہ پرست عورت، دھوکہ دینے والی، خاوند کو مس گائیڈ کرنے والی عورت ہمیشہ اپنا گھر برباد کروا بیٹھتی ہے. خاوند کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ کا معاملہ نہ برتیں. جس بندے کے ساتھ کبھی 1-2 گھنٹے کے لیے ملاقات ہے، اس کے سامنے تو جھوٹ چل جاتا ہے، اور جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں چلتا. 1 نہیں تو 2 نہیں تو 3، کبھی نہ کبھی تو جھوٹ کھل جاتا ہے. اور جب خاوند کو یہ احساس ہو کہ بیوی میرے سامنے جھوٹ بولتی ہے، تو پھر بیوی کا مقام خاوند کی نظر میں گر جاتا ہے. اس لیے جھوٹ بولنا، خاوند کے بارے میں دل میں نفرت اور کینہ رکھنا، یہ عورت کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی. بلکہ جتنی نیک نیت آپ ہوں گی، اس کا اثر آپ کے خاوند کے دل پر پڑے گا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، لو بگیٹس لو. آپ کے دل میں خاوند کی عظمت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، خود بخود خاوند کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. چنانچہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ یہ جو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ وزیر باتدبیر تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو یہ بات میں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں، مگر آپ ذرا کسی وقت نارمل کپڑے پہن کر میرے ساتھ چلیں. بادشاہ نے کہا بہت اچھا. چنانچہ ایک دن بادشاہ نے اپنا تاج رکھا، کپڑے رکھے شاہانہ، اور عام جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسا لباس پہن لیا، اور وزیر کے ساتھ باہر محل سے نکل گیا. چلتے چلتے ایک بندہ آگے آ رہا تھا، تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا بے وقوف لگتا ہے، جاہل ہے، لگتا ہے کوئی تمیز ہی نہیں اس کو. اس نے کہا ٹھیک، آئیں ذرا اس بندے سے صرف سن لیں. وزیر اس بندے کے پاس گیا، سلام دعا کی، کہنے لگا سناؤ یار آج کل بادشاہ کیسے ہے ہمارا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہاں کا بے وقوف بادشاہ بن گیا، سمجھ ہی نہیں اس کو، وہ بادشاہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے. اس نے بھی آگے سے ایسے ہی الٹے سیدھے کمنٹس دے دیے. خیر تھوڑی دیر کے بعد آگے گئے تو وزیر کی نظر ایک اور نوجوان پر پڑی. اس نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا پڑھا لکھا بھلا آدمی نظر آتا ہے، اچھا انسان ہے. اس نے کہا آئیں اب ذرا اس سے پوچھتے ہیں. وزیر نے اس سے جا کے پوچھا سناؤ بھئی ہمارا بادشاہ کیسا؟ کہنے لگا یار بہت ہی سمجھدار ہے، اور اس نے تو رعایا کو بہت ہی خوش کر رکھا ہے، اور ہم لوگ تو بڑے لکی ہیں کہ ہمارا بادشاہ اس قدر ٹیلنٹڈ ہے. اب وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیں
آپ کے دل میں دوسروں کے بارے میں جو خیالات آ رہے تھے، آپ کے بارے میں وہی خیالات دوسرے بندے کے دل میں آ رہے تھے۔ یہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر دوسرے کے لیے محبت کے جذبات اٹھ رہے ہیں، پیار آ رہا ہے، تو یہ میسج اس کو آٹومیٹک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا دل اس میسج کو آٹومیٹک ریسیو کر لیتا ہے، اور اس بندے کے دل میں بھی اس کے بارے میں محبت اور پیار کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے دل میں خامند کے بارے میں ہمیشہ محبت رکھیں، بلکہ اگر خامند کی کوتاہیاں بھی ہوں، اگر اس کے اندر غلطیاں بھی ہوں، اگر وہ بدکاری میں پڑنے والا بھی ہو، تو آپ کا تو خامند ہے، آپ اس کے عیبوں کو جاننے کے باوجود اس سے محبت کریں۔ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، دوستوں نے، ماحول نے، حالات نے ان کو بگاڑ دیا، اب آپ کی محبت اس کو نیکی کی طرف لے آئے گی، اور آپ کے جھگڑے الٹا آپ اس کو اور زیادہ برا بنا دیں گے۔ تو عیبوں کو جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لینا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ تو عورت کو چاہیے کہ خامند کی بدکاری کے باوجود، غلطیوں کے باوجود اپنے دل میں اس کے ساتھ محبت رکھے، ایک وہ بات جو اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے، وہ باہر گھومنے کی عادت۔ عام طور پر مرد عورتوں کو گھومنے کی عادت ڈالتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ عورتوں کو ماں باپ کے گھر سے ہی عادت پڑی ہوتی ہے باہر گھومنے کی۔ یہ جو باہر گھوم رہے ہیں نا، یہ ازدواجی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تانک جھانک کرنے والوں کو بھی ساتھ لگا لیتا ہے۔ اب دو قسم کی مصیبتیں، باہر کے مرد ہوں گے جو اس عورت کی تانک جھانک میں لگیں گے، اور کسی کو اس کی شکل اچھی لگ گئی تو وہ اس کا عطا پتا کرے گا، اس کو میسج کرنے کی کوشش کرے گا، اور خواہ مخواہ اس کا گھر برباد کرے گا۔ اور اگر خامند کی نظر کسی غیر پر پڑ گئی تو خامند اپنی بیوی کی بجائے اس کے ساتھ اٹیچ زیادہ ہو جائے گا۔ تو میاں بیوی کا یہ سوچنا کہ آؤ گھومتے پھرتے ہیں، یہ فرنگیوں کی طرز ہے، فرنگیوں کا طریقہ کار ہے، اس لیے ہم نے تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہی دیکھا ہے۔ عورتیں اگر اپنے خامند کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہیں تو کسی پارک میں جانا، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عام مجمع نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر گھر کی بجائے چلو پیزا ہٹ پہ جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں، اچھا ہنی آج جا کے ہم KFC پہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ جو مصیبت ہے نا، اور زندگی کی ترتیب ہے، یہ بہت ہی زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یا تو شیطان بیوی کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا خامند کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پبلک پلیسز کے اوپر گھومنے پھرنے کی عادت ڈالنا، یہ عام طور پر جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اگر خامند کو گھر میں ہی گرم چولہا مل جائے اور گرم دل مل جائے
تو اس کے سوا اس کو تیسری کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی. آپ گھر میں ہی اس کو اچھے کھانے بنا کر دے دیں اور گھر میں ہی اس کو اپنے دل کی گرمی کا احساس دلا دیں کہ آپ کتنی محبت کرتی ہیں، تو پھر خاوند کو باہر گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی دیکھا کہ کئی مرتبہ خاوند چاہتا ہے کہ بیوی سے ملاقات کروں، ملوں، اور بیوی صاحبہ کے عذر بہانے ہی ختم نہیں ہوتے. نہیں نا یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، اور یہ چیز غصے کا سبب، یہ چیز جھگڑے کا سبب بنتی ہے. خاوند غصے میں ہو تو اس کو بھی عقل مندی سے ڈیل کرنا چاہیے. خاوند پر جب شہوت کا بھوت سوار ہو تو اس کے ساتھ بھی عقل مندی کا معاملہ کرنا چاہیے. جیسے بھی ہو اس کے اس نشے کو اتارو. شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ عورت اگر اونٹ کے اوپر سوار ہے اور خاوند اشارہ کرے کہ نیچے آؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو وہ اونٹ سے نیچے اترے، خاوند کی ضرورت کو پورا کرے اور پھر اونٹ پر دوبارہ چڑھ کر بیٹھے. تو شریعت نے کتنے خوبصورت اصول ہمیں بتا دیے. اور یہاں تو میاں بیوی ہیں، ایک بستر پر ہیں اور بیوی کے بہانے ختم نہیں ہوتے.